میں ہال میں داخل ہوئی نا تو وہ انسانوں اور اندھیروں سے خالی تھا. وہاں بس روشنی تھی، امید تھی، اعتماد تھا. میں نے گردن اٹھا کے دیکھا تو چھت سے کتار در کتار فانوس لٹک رہے تھے. ان کی روشنی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی. میں بالآخر مسکرا دی. اس ہال میں چند گھنٹے بعد میرا ایک میٹ اینڈ گریٹ ایونٹ منعقد ہونے جا رہا تھا، اور مجھے کوئی اتنی چیز اتنی خوشی نہیں دے سکتی تھی جتنا مجھے اپنے ریڈر سے ملاقات کرنا دیتا تھا. ہر چیز پلان کے مطابق تھی. صبح ایونٹ ہونا تھا، اور یہ پچھلی رات کا قصہ ہے جب میں اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں تیاری کے لیے آئی ہوئی تھی، اور اب ان جگمگاتے فانوسوں کی روشنی تلے کھڑی میں سوچ رہی تھی کہ سب کچھ کتنا اچھا ہو گیا نا، بغیر کسی سپانسر، کسی انویسٹر کے. میں خود اپنے چند 20-22 برس کی لڑکیوں کے ساتھ اتنا اچھا ایونٹ آرگنائز کرنے جا رہی ہوں. کیسے میں ایک شائع لڑکی تھی اور پھر میں اعتماد اور مضبوط بن گئی. میں نے اس مقام پہ کھڑے ہو کے اس بات کا شکر ادا کیا کہ میں نے کبھی ہمت نہیں آ رہی، ہمیشہ بولڈ فیصلے لیتی تھی. اور دیکھو آج میں نے کتنا بڑا ایونٹ اتنے اعتماد سے ارینج کر لیا. اور تقریباً میں نے ذہن میں تصحیح کی، تقریباً ارینج کر لیا تھا کیونکہ ایونٹ ابھی ہوا نہیں تھا، اور ابھی ہمیں ہال میں ڈیکور وغیرہ کروانا تھا. لیکن وہ کوئی زیادہ بڑا مسئلہ نہیں تھا. جیسے پہلے سب اچھا ہو گیا تھا ویسے ہی آگے بھی سب اچھا ہوگا. اور یہ سب سوچتے ہوئے مجھے معلوم نہیں تھا کہ سب چند گھنٹے کے بعد سب کچھ میرے سر پہ آن گرنے والا ہے. مگر رکیں، اس قصے کو یہیں کہیں روک کے تھوڑا پیچھے چلتے ہیں. میں نے کہا نا کہ میں ایک بہت شائع لڑکی تھی، اور پھر میں ایک پراعتماد لڑکی بن گئی. حیرت ہے نا. میرے کچھ نئے دوست شاید اس بات پر اختلاف کریں اور کہیں کہ میں تو ہمیشہ سے ایک پراعتماد لڑکی تھی، لیکن ایسا نہیں تھا. میرے بچپن اور ٹین ایج میں کافی پراعتماد تھی، لیکن جیسے جیسے شہرت اور کامیابی ملی، کچھ نکاتوں کی وجہ سے میں نے اپنی ذات کا اعتماد کھو دیا. میں سیلف ڈاؤٹ اور کم سیلف اسٹیم کا شکار ہو گئی تھی. میرے اپنی نظروں میں میرا امیج کم ہو گیا تھا. میں ان تمام مسائل کا شکار ہو رہی تھی جن کا میں نے پچھلے باب میں ذکر کیا. لیکن پھر میں نے سیلف ہیلپ کا سفر شروع کیا. میں نے اپنی عادتیں درست کی، اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی مثبت تبدیلیاں لائیں. میں نے خود کو اپنے خوف اور انسیکیورٹیز سے نکالا. میں نے اپنی ذات کا اعتماد واپس بحال کیا، اور بالآخر میں ایک اچھی اسٹرانگ نظر آنے والی لڑکی بن گئی. اور جس وقت کا یہ قصہ میں بیان کر رہی ہوں اس وقت تک میں کافی حد تک سیلف ہیلپ کے سفر میں آگے نکل چکی تھی، اور بہت میچور اور کمپوزڈ ہو چکی تھی. کبھی کبھی میں مڑ کے اپنے گزرے سیلف کو دیکھتی ہوں تو حیران ہوتی ہوں کہ کبھی میں اتنی کم ہمت تھی کہ بہت سے لوگوں کے موجودگی میں گھبراہٹ کا شکار تھی. میرے ہاتھ کانپنے لگتے، الفاظ حلق میں پھنس جاتے، دل گھبرانے لگتا. اور آج دیکھو میں اتنے بڑے ایونٹ میں ہوں، مجھے اسٹیج پہ تقریر کا کوئی خوف نہیں ہے. میں کتنی باہمت، کتنی بہادر ہو گئی ہوں نا. یہ اکتوبر 2018 کی بات ہے. اس سے 1 ماہ قبل میرا میٹ اینڈ گریٹ ہو چکا تھا. اس کو منعقد کرتے ہوئے بھی میں بہت پر اعتماد تھی، میں ڈری نہیں تھی. وہ ایونٹ بہت اچھا گیا تھا. اس دفعہ ہم نے بڑا ایونٹ منعقد کیا تھا. سینکڑوں خواتین، لڑکیاں دور دور کے شہروں سے آ رہی تھیں. ہم نے مہینہ بھر پہلے ہی فلیکس چھپوا لیے تھے. فلیکس پہ مورچال اور کثر کا کاردار جو تھے، نمل ناول میں جو بیان کیے گئے 2 گھر، ٹھیک ہے، ان کی تصاویر چھپوائی گئی. سب کچھ وقت سے پہلے کر لیا گیا تاکہ عین وقت پر کوئی مسئلہ نہ ہو. اور یوں میں آج ایونٹ سے پہلے اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں آئی تو ہر چیز تقریباً مختار تھی. فلیکس ہمارے ویئر ہاؤس آ گیا تھا، اور پارٹی ڈیکوریٹر آنے والا تھا. سب کچھ لگنے والا تھا لیکن لگا نہیں تھا. سب کچھ ہونے والا تھا مگر ہوا نہیں تھا. ان دونوں چیزوں میں فرق ہوتا ہے نا، اندھیروں اور روشنیوں جیسا فرق. ہمارے آنے سے قبل ہال میں کوئی میوزیکل نائٹ ہو رہی تھی. ان کے ختم ہونے کا انتظار ہم نے کیا. وہ رات کے 12 بجے ہوئی تو ہماری ٹیم نے اپنا کام شروع کر دیا. پہلا کام فلیکس لگانے کا تھا، جو کہ ایونٹ آرگنائزر نے آ کے لگانا تھا. وہ آنے والے تھے. وقت بچانے کے لیے لڑکیوں نے پہلے ہی سامان رکھنا شروع کر دیا. ایسے میں 2 لڑکوں نے فلیکس کھولا. مگر یہ کیا، 1 ماہ پہلے سے بنے فلیکس کو کسی نے طے کر کے رکھا تھا. فلیکس کو رول کیا جاتا تھا کہ اس پہ سلوٹے نہ پڑیں. 1 ماہ تک طے شدہ فلیکس شکنوں سے بھرا ہوا تھا. اسے دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوا، لیکن خیر کوئی بات نہیں. میں نے خود کو اور تسلی دی، ابھی ایونٹ ٹیم آئے گی، جب اس کو سٹینڈ کے ساتھ کھڑا کرے گی تو بالکل سیدھا ہو جائے گا. ایونٹ ٹیم بہت دیر سے پہنچی. تب تک مجھے انگزائٹی شروع ہو گئی کیونکہ رات کا 1 بج گیا تھا.
ہم گھر کب جائیں گے، آرام کب کریں گے، اور صبح 7 بجے ہمیں واپس ہال میں آنا تھا کیونکہ 10 بجے ایونٹ سٹارٹ ہونا تھا۔ میرے بھائی میرے ساتھ تھے اور اب شاید بور ہو رہے تھے۔ اللہ اللہ کر کے ایونٹ ڈیکوریشن کے لیے ایک ٹیم آئی اور اپنے ساتھ بہت سے مسئلے لائیں۔ وہ ڈیکور کے لیے جو غبارے لائے تھے نا، ان کا رنگ غلط تھا، میں نے گولڈن کہے تھے، وہ پیلے غبارے اٹھا لائے تھے۔ جس چیز کے لیے میں نے پے کیا تھا وہ یہ چیز نہیں تھی۔ ان سے بہت بحث و مباحثہ ہوا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا۔ انہوں نے شکنوں سے بھرا فلیکس کھڑا کیا، وہ بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ پھر انہوں نے غباروں کی لڑیاں بنا کے اسٹیج پہ لگائیں، وہ بھی ٹھیک سے نہیں کھڑی۔ مجھے احساس ہوا کہ ہمارے آرگنائزر جن کو ہم نے ہائر کیا بالکل بھی اچھے نہیں تھے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا۔ ہم نے ایک کوئز شو کرنا تھا اور اس کے لیے پروجیکٹر پہ پریزنٹیشن دکھانی تھی۔ ہم نے پروجیکٹر کے لیے ایکسٹرا چارج پے کیا تھا، لیکن رات 2 بجے تک ہوٹل انتظامیہ ایک پروجیکٹر کا بندوبست نہیں کر سکے۔ ہوٹل مینجمنٹ نے کہا کہ صبح آپ آئیں گے تو پروجیکٹر لگا پڑا ہوگا۔ میں رات 2 بجے گھر آئی، لیکن میرا دل بالکل بھی خوش نہیں تھا، کچھ بھی ٹھیک سے نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے صبح 4 بجے کے قریب نیند آئی۔ میرا دماغ سوچ کے پھٹ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ٹھیک ہوگا۔ جاتے جاتے میں نے ہال کو جس حالت میں دیکھا تھا نا، وہ مجھے بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ کیا غباروں کا ڈیکور صبح تک قائم رہے گا؟ کیا پروجیکٹر کا بندوبست ہو جائے گا؟ فلیکس کی شکنیں سیدھی ہوں گی؟ مجھے لگ رہا تھا جیسے سب کچھ غلط ہو رہا ہے۔ میں صبح 6 بجے اٹھ گئی اور 7:15 میں تیار ہو کے ہوٹل پہنچ گئی۔ میں 2 راتوں سے جاگی تھی۔ میں نے 5 انچ کی نازک ہیل پہن لی تھی۔ انہوں نے پہلے کبھی میرے پاؤں کو تنگ نہیں کیا تھا، لیکن اس دن میری پنڈلیوں کے پٹھے درد کرنے لگ گئے۔ شاید مجھے سٹریس تھا، شاید صرف سٹریس تھا۔ میں ہوٹل پہنچی تو میں کل والی پر اعتماد لڑکی نہیں تھی، میں بہت گھبرائی ہوئی تھی، میرا دل گھبراہٹ کا شکار تھا۔ میں نے کوریڈور عبور کیا اور ہال میں قدم رکھا تو میرا دل دہک سا گیا۔ رہا سہا اعتماد بھی غائب ہو گیا، سارے غبارے زمین پوس ہو چکے تھے۔ سٹینڈ سے کھڑا فلیکس ابھی تک شکن آلود تھا، جیسے کسی نے بنا استری کے کپڑے پہن لیے۔ پروجیکٹر کا نام و نشان نہیں تھا، کچھ بھی ٹھیک نہیں تھی۔ میری ٹیم ادھر ادھر پھر رہی تھی، کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کریں۔ میں نے وہی کیا جیسے موقع پہ میں کرتی ہوں، میں نے غصے سے چلانا شروع کر دیا۔ پہلے میں نے ہوٹل کے بینکویٹ مینیجر کو بلایا، اور پھر رات والے عملے کو، اور پھر میں نے حلق کے بل چلاتے ہوئے ان کو وہ سنائی کہ ادھر ادھر کھڑے ملازم سہم گئے اور ان کی دوڑیں لگ گئی۔ ایک اچھا بھلا مینیجر اپنے سوٹ سمیت بھاگ بھاگ کے غبارے ٹھیک کرنے لگا۔ مجھے ہوٹل مینجمنٹ پہ اتنا غصہ تھا کہ بتا نہیں سکتی۔ وہ کام کرنے لگ گئے، تب بھی میں چلا کے ان کو یہ کہتے تھے کہ یہاں 2 گھنٹے میں سینکڑوں لوگ موجود ہوں گے، آپ لوگوں نے ایک چیز ڈھنگ سے مہیا نہیں کی۔ 2 گھنٹے بعد آنے والے میرے ریڈرز میرا مسکراتا چہرہ اور نرم باتیں سن کے واللہ کبھی یقین نہیں کر سکتے کہ یہ لڑکی بھی 2 گھنٹے پہلے یہاں کھڑی چلا رہی تھی۔ حتیٰ کہ بعد میں جب میں اسٹیج پہ کھڑی مسکرا کے تقریر کر رہی تھی، اپنے ریڈر سے مسکرا کے باتیں کر رہی تھی، تو میں محسوس کر رہی تھی کہ ہوٹل مینیجرز اکٹھے ہو کے مجھے گھور رہے تھے، جیسے کہہ رہے ہوں جی کر لیں آپ شائستگی سے باتیں، آپ کی اصل آواز ہم سن چکے۔ ظاہر ہے وہ ایسا نہیں سوچ رہے ہوں گے، پر یہ میرا گلٹ تھا۔ خیر، اسٹیج ٹھیک سیٹ نہیں ہوا تھا، غبارے آدھے لڑکتے گر رہے، پروجیکٹر آ گیا لیکن چل ہی نہیں رہا تھا، پریزنٹیشن بھی ٹھیک سے نہیں ہوئی، ہر چیز غلط ہوئی، بد انتظامی سی تھی جو ہر جگہ پھیلی ہوئی تھی۔ جس ٹیم کی ڈیوٹی استقبالیہ پہ تھی، اس نے ہر مہمان کے آتے اس کا رجسٹریشن کوڈ پوچھ کے اس کو اس کے نام سے سائن شدہ آٹوگراف دینا شروع کر دیا۔ میں نے آٹوگراف کارڈز کو ناموں اور کوڈز کی ترتیب سے بنڈلز میں بنایا تھا اور بنڈلز کو بڑا ربر بینڈ سے باندھ لیا تھا تاکہ میری لڑکیوں کو 3 سیکنڈ میں کوڈ سے مہمان کا کارڈ مل جائے۔ مگر آفرین ہے میری ٹیم کی ایک لڑکی پہ، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کون ہے، کیونکہ بعد میں کسی نے ذمہ داری نہیں لی، جس نے بڑے مزے سے ربر بینڈ کھول کے سارے کارڈز مکس کر دیے۔ مہمان اپنی سیٹ تک جا نہیں سکتا تھا جب تک اس کو کارڈ نہ ملتا، جو اس کا سیکیورٹی پاس بھی تھا۔ یہ 4 گنا وقت سیکیورٹی کلیئرنس پہ لگا۔ مجھے اپنے سو کالڈ دوستوں پہ بھی غصہ آیا۔ ان کو میں نے ایک ایونٹ کے لیے بلایا تھا اور کہا تھا کہ وہ میری ٹیم کی مدد کریں۔ یہ وہ لوگ تھے جو کئی سال سے یہ کام کرتے آ رہے تھے، دکھ درد میں ساتھ رہی تھی میرے۔
میں نے زندگی میں پہلی دفعہ ان کو کوئی کام کہا تھا، ایک دن تو تم میرے لیے نکال لو، لیکن میں نے دیکھا کہ میری وہ فرینڈز بہت ہی احسان کر کے اور آنے کے بعد بہت اکتائی ہوئی لگ رہی تھی اور بیزاری اور سستی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ میری ٹیم کے اکثر لوگ یا تو کام نہیں کرتے یا اپنی اپنی تصاویر بنانے میں مصروف تھے۔ میں چیف گیسٹ تھی، میں پہلے سے صوفے سے اٹھ کے ان سے کام بھی نہیں کروا سکتی تھی، میں اس وقت وہاں کسی کو 2 تھپڑ بھی نہیں لگا سکتی تھی۔ آپ میری فرسٹریشن اور غصہ ان الفاظ سے تصور کر سکتے ہیں نا؟ خیر ریڈرز آنا شروع ہوئے، شو شروع ہو چکا تھا، مگر پروجیکٹر جو تھا وہ چل نہیں رہا تھا، مائک کا مسئلہ تھا، کسی کو آواز نہیں آ رہی تھی، عجیب شور تھا، میرا دل گھبرانے لگا، سب غلط ہو رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر میری امی نہیں آ سکی۔ کسی فیملی فنکشن میں ان کی حاضری ضروری تھی، سو ان کو دوسرے شہر جانا پڑا۔ میں فرنٹ صوفہ پہ بیٹھی تھی اور وہاں گلے لیل میری ٹیم میٹ کی امی نے آ کے پوچھا، نمرا آپ کی امی نہیں آئی؟ اور بس اس بات پہ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا آنٹی پلیز میری امی کا ذکر نہ کریں اس وقت۔ میری وہ بدترین انگزائٹی جسے میں کئی برس پیچھے چھوڑ کے آئی تھی وہ واپس آ گئی تھی، میرے پیروں کے انگوٹھے اکڑ گئے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، میرے ریڈرز کی پشت میری طرف تھی کیونکہ میں پہلے صوفے پہ تھی۔ وہ دیکھ نہیں سکتے تھے میری شکل اس وقت۔ میرے ساتھ اس وقت میری ٹیم ممبر امامہ آ کے بیٹھی، وہ کراچی سے بالخصوص میرے لیے آئی تھی، اس نے میری شکل دیکھی تو میرا ہاتھ پکڑ کے درود شریف پڑھنے لگی۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ ریلیکس ہو جائے، لیکن مجھ سے ریلیکس ہوا نہیں جا رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں کئی برس پہلے والی لڑکی بن گئی ہوں، وہی میرا ینگر سیلف واپس آ گیا تھا اور میں خوف کا شکار تھی۔ میں نے کیوں ایونٹ آرگنائز کیا تھا؟ میں نے کیوں اتنے لوگ بلائے تھے؟ یہ سب یہاں سے مایوس ہو کے جائیں گے، ہر چیز خراب ہو گئی اور ہر چیز خراب ہو جائے گی۔ درمیان میں کچھ دیر کے لیے اٹھ کے میں سٹیج کے پیچھے چلی گئی، وہاں ایک تاریک سا کوریڈور تھا، میں وہیں کھڑی ہو کے اپنا سانس بحال کرنے لگی، ہمت جمع کرنے لگی اور واپس آ گئی۔ پھر سٹیج پہ گئی، تقریر کے دوران مجھے لگا کہ میرا اعتماد واپس آ گیا، میں ٹھیک بول رہی ہوں، ذرا ہمت بحال کی۔ تقریر کے بعد میں سٹیج سے نیچے اتری اور کہا کہ ریڈرز ریفریشمنٹ کھاتے ہوئے ہال میں چلتے پھرتے مجھ سے مل سکتے ہیں۔ اور وہ آئیڈیا بری طرح سے فلاپ ہوا کیونکہ ایک دم سے میرے گرد اتنا بڑا جمگٹا لگ رہا کہ میں شاید انگزائٹی میں چلی گئی۔ مجھے تھوڑا سا کلاسٹروفوبیا بھی ہے، یعنی تنگ جگہوں پہ گھٹن، سانس لینا دشوار ہونا، ہر طرف سے اتنی خواتین اپنی محبت پیار سے آ رہی تھی مگر میرا سانس خراب ہونے لگا۔ میں معذرت کر کے پھر سے سٹیج کے پیچھے چلی گئی۔ اس تاریک کوریڈور میں اسٹاف کے لیے چند میزیں رکھی ہوئی تھیں جہاں ایکسٹرا برتن تھے، ویٹر کے یہیں سے گزر کے برتن اندر لا رہے تھے۔ میں بس وہیں ایک میز کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئی، ہیلز اتار کے زمین پہ پھینکی۔ مناہل میری اسسٹنٹ میرے ساتھ آ کے کھڑی ہوئی، اس نے میرا بیگ تھاما ہوا تھا۔ میں نے چند لمحے اپنا سانس بحال کیا، ایسا لگتا تھا کہ ہر چیز میرے سر پہ آ گری ہے، بد انتظامی کی انتہا ہو گئی ہے، میں کیسے ملوں گی اتنے لوگوں سے؟ ویٹرز گزرتے ہوئے مجھے خفا نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، صبح میں نے تم پہ غصہ کیا، جاؤ بھائی۔ بدقت میں میز سے اتری، سیاہ ہیلز پہنے اور اپنا بزنس فیس آن کر کے مسکراہٹ سجائے واپس آئے۔ لوگوں سے ملاقات کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن بد انتظامی کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ تھے جو مجھ سے ملنے سے رہ گئے۔ پریزنٹیشن فلاپ ہو گئی، سٹیج ڈیکور فلاپ ہو گیا، حتیٰ ہر چیز فلاپ تھی۔ میرا دل بہت خراب ہو گیا تھا۔ ایونٹ ختم ہوا تو میں اچھا محسوس نہیں کر رہی تھی۔ میں گھر آئی، بیڈ پہ لیٹ گئی، مجھے اتنی بری انگزائٹی ہو رہی تھی کہ مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ میں عصر سے لے کے عشاء تک وہیں لیٹی رہی۔ میں جتنا آج کے فلاپ شو کے بارے میں سوچتی تھی اتنا ہی برا میرا دل ہوتا۔ آپ نے انگریزی میں سنا ہوگا نا کہتے ہوئے کہ things were falling apart، بس وہی ہوا تھا میرے ساتھ۔ میرے ارد گرد سب کچھ جیسے ٹوٹ گیا تھا۔ سب سے بڑا دکھ مجھے اس چیز کا تھا کہ اتنے لوگ مجھ سے ملنے آئے اور میں نے انہیں مایوس کیا۔ میں کچھ لوگوں سے مل نہیں سکی، وہ کیا سوچتے ہوں گے، وہ گھر جا کے کیا بتائیں گے۔ میرا سارا اعتماد ختم ہو چکا تھا اور مجھے اپنے ینگر سیلف کے آسیب جو مجھ سے چمٹے جا رہے تھے واپس آتے ہوئے وہ نظر آ رہے تھے۔ سیلف ڈاؤٹ اپنی نظروں میں، اپنا کمتر امیج، انسیکیورٹیز، خود کو دوسروں سے مایوس ہونے کے خوف۔ چند گھنٹے نے میری کئی برس کی محنت پہ گویا پانی پھیر دیا تھا۔ میں اس رات پھر نہیں سوئی، میں 4 بجے تک جاگتی رہی۔ اگلی صبح دوسرا ایونٹ تھا، کاش میں اسے کینسل کر سکتی، لیکن اب انوائٹس بڑھ چکے تھے۔
لوگ دور پار کے شہروں سے آ رہے تھے، ہم انہیں منع نہیں کر سکتے، اب کچھ ہو نہیں سکتا تھا۔ اب ایک اور مزید فلاپ میں کیسے برداشت کروں گی؟ کل کیا ہوگا؟ میں آپ کو ویسے یہ کیوں سنا رہی ہوں؟ اسی من میں آنے والے اکثر لوگ اس بات سے واقف ہی نہیں ہوں گے۔ جو غلطیوں اور مسئلے مجھے نظر آ رہے تھے وہ ان کو معلوم ہی نہیں تھے۔ اکثر لوگ مجھ سے ملاقات بھی ہوگی، ہم نے مسکرا کے یہی بتایا کہ ہمارا ایونٹ جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے۔ بظاہر ہمارا ایونٹ کامیاب تھا، لیکن میں خوش نہیں تھی، میں ناخوش تھی اور میں حیران تھی۔ اتنے عرصے سے خود پہ کام کر کے، محنت کر کے، خود کو گروم کر کے، اور ایک واقعے سے میں بالکل ہی کایا پلٹ گئی ہے میری۔ ساری محنت رائے گاہ چلی گئی، وہ واپس انگزائٹی کے اسی مقام پہ آ کھڑی ہوں۔ اب کیا کروں؟ یہاں میں کس کی مدد لوں؟ یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں سیلف ہیلپ کا سفر۔ تو ہمیں ایسی باتیں بہت سے پہلے معلوم ہوتی ہیں جو ہمیں پہلے کسی نے بتائی تھیں، سکھائی تھیں، ہم نے اپنی زندگی پر اپلائی کی اور امیزنگ رزلٹس ملتے ہیں ہمیں ان کے۔ ہم مزید بہتر ہو جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے اب ہم ٹھیک ہو رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسے زوال بھی ملتے ہیں کہ ہم ششدر رہ جاتے ہیں۔ اس مقام پہ کوئی سیلف ہیلپ نہیں ہوتی، کوئی لیکچر نہیں ہوتا، کوئی تسلی نہیں ہوتی۔ ایک دم سے آپ کا نیا پالش شدہ ورژن جو ہے، جو بارش کے پانی سے کاجل کی طرح بہہ جاتا ہے، اور نیچے سے وہی پرانا کمزور لو ورژن نکل آتا ہے۔ آپ ایک دم تنہا ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، ایک خوف آپ کو جکڑ لیتا نا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ میں کبھی بدل نہیں سکتی، میں کبھی مضبوط کردار کی نہیں ہو سکتی، میں جتنے ساتھ محنت کروں میں پھر وہی رہوں گی، باہر سے ناریل جیسی سخت اور اندر سے بے رنگ پانی۔ میں خود کو دھوکہ دے رہی ہوں، یوں مایوسی چھانے لگتی ہے۔ میں دوپہر سے رات تک کسی مایوسی سے بستر پر لیٹی ہوئی، میں واقعتاً خود کو بیمار محسوس کر رہی تھی۔ میں صبح 4 بجے تک جاگی، گھڑی میرے مقابل دیوار پہ نصب تھی، میں اس کی سوئی کو وقفے سے چلتے دیکھتی، ٹک 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 ٹک، یہاں تک کہ 4 بج گئے۔ میں سوچ رہی تھی کل کیا ہوگا یار، کیا کل ایک اور فلاپ شو، ایک اور بد انتظامی، ایک مایوسی میری منتظر ہوگی۔ سینکڑوں بچیاں، سینکڑوں خواتین آئی ہوں گی، میں سب سے نہیں مل سکوں گی، کچھ ٹھیک سے نہیں ہوگی، اور یہ اس سال کا لاسٹ ایونٹ تھا۔ یہ خراب ہوا تو میں کتنا عرصہ دل پہ بوجھ لیے پھروں گی۔ قریباً 4 بجے میں نے ایک فیصلہ کیا، اور اس فیصلے پہ میں نے 10 سے 15 منٹ لگائے۔ فیصلہ کر کے میں ایک دم پرسکون ہو گئی۔ اگلے دن کیا شو ہوگا، اور تقریباً 4:30 بجے کے قریب میں سو بھی گئی۔ اگلے دن کیا ہوا؟ کیا شو فلاپ ہوا؟ نہیں، اگلے روز سب بہت اچھا ہوا۔ میں صبح 6:30 بجے جاگی، 7:30 کے قریب تیار ہو کے ہال پہنچی، میں نے ڈیکور فکس کروایا، میں نے ٹیم کا انتظام فکس کروایا، میں بالکل نارمل تھی، میں بالکل خوش تھی۔ میں نے اسٹیج پہ اچھی تقریر کی، اس کے بعد میں قارئین کے نشستوں پہ گئی، میں ایک مہمان سے ملی اور سب سے اتنی باتیں کی کہ سب خوش ہو گئے۔ میری ٹیم خوش تھی، میں خوش تھی، سب کچھ روز کی طرح بہتر تھا۔ میرے ایک فیصلے کی وجہ سے جو میں نے صبح 4:15 بجے کیا تھا، میں آپ کو یہ قصہ جو ہے وہ اس فیصلے کی وجہ سے سنانے جا رہی ہوں، کیونکہ جب آپ سیلف ہیلپ، خود شناسی اور خود سے محبت کا سفر شروع کرتے ہیں نا، آپ اپنا خیال رکھنا شروع کرتے ہیں، منفی لوگوں کو زندگی سے محدود کر دیتے ہیں، صبح جلدی اٹھتے ہیں، اپنی زندگی میں اچھی عادات ڈالتے ہیں، آپ کی زندگی بہتر ہونے لگتی ہے، آپ کو خود تندرست محسوس ہونے لگتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ پہلے تو آپ مثبت باتوں اور سیلف ہیلپ سے نکال لیا تھا، اب کون نکالے گا؟ ایسے میں کیا کیا جائے؟ وہی جو میں نے کیا تھا، بالکل وہی جس کے لیے میں آپ کو قصہ سنا رہی ہوں، کیونکہ آپ آگے بھی زندگی میں کئی جگہ بری طرح ناکام ہوں گے، آپ کا دل ٹوٹے گا، آپ کے پلان جو ہیں وہ سکسیسفل نہیں رہیں گے، سب کچھ آپ کے اوپر ایک دم سے آ گرے گا، آپ کے جو زوال ہیں آپ زوال پذیر ہو جائیں گے، اور جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے زندگی کے بارے میں سب کچھ جان لیا، یہی تو اصل دھوکہ ہے۔ آپ موت تک زندگی کے بارے میں کچھ نہیں جان سکتے۔ ہم پہ بار بار رو جاتا ہے جب ہم بہت اچھا محسوس کرتے ہیں، اور جب ہم پہ زوال آتا ہے تب ہم بہت برا محسوس کرتے ہیں۔ ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، ایسے میں آپ نے میری طرح ایک فیصلہ کرنا ہے۔ 4:15 بجے میں نے فیصلہ کیا تھا ایک فہرست بنانے کا۔ آپ میری اس فہرست کو یاد رکھنا جو میں نے 15 منٹ میں بنائی تھی۔ میں نے اس فہرست پہ عمل کیا، سب کچھ ٹھیک ہوا۔ ہر دفعہ یہ فہرست آپ کی مدد نہیں کرے گی، لیکن اکثر کر جائے گی۔ آپ کا زوال، آپ کا پستی کا دورانیہ ختم نہیں ہوگا، وہ بار بار آئے گا۔ یہی زندگی ہے نا، اب بس اس کو سکوڑ کے کم کر سکتے ہیں۔
میں نے اوپر ایک انگریزی کی اصطلاح استعمال کی تھی when everything falls apart. اس کا مطلب یہ کہ جب ہر چیز ٹوٹ رہی ہو، جیسے آپ ایک پتھر کا مجسمہ ہو، آپ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ٹوٹ ٹوٹ کے نیچے گر رہے ہیں اور خود کو یوں ٹوٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور شوق میں ہو اور خوف میں ہو، بہت جلد آپ اپنے آپ کو کھو دیں گے. تو ایسے میں ایک فیصلہ کریں. pull yourself together. pull yourself together. آپ اپنے ٹوٹتے وجود کے ساتھ جھکتے ہیں اور ایک ایک کر کے سارے پتھر اٹھا کے اپنے جسم پہ جوڑتے ہیں، یہاں تک کہ آپ ایک مکمل وجود واپس پھر سے بن جاتے ہیں. اس کو خود کو جوڑنا کہتے ہیں. اس صبح 4:15 کے قریب میں یہی سوچ رہی تھی. میں تو سمجھی تھی کہ زندگی اب مثبت ہو گئی ہے، لیکن زندگی تو پھر تکلیفوں میں چلی گئی. وہاں بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں پرنسس برائٹ کا ایک فقرہ گونجا. زندگی تکلیف کا نام ہے، اور جو کہتا ہے نا کہ زندگی تکلیف دہ نہیں ہے، وہ کچھ بیچنے کی کوشش کر رہا ہے. میں دھیرے سے اٹھ کے بیٹھی. تب میرے اوپر انکشاف ہوا اور میری فہرست کا پہلا نقطہ آیا. زندگی تکلیف ہے. ایک بازو کا زخم بھر جانا یہ گارنٹی کب دیتا ہے کہ دوسرے گھاؤ نہیں آئیں گے، زخم نہیں آئیں گے بازو پہ، بار بار آئیں گے. میری طرح یہ نقطہ آپ اپنی ذہنوں میں بٹھا لیں کہ زندگی تکلیفوں کی عبارت ہے. اس میں ہر دوسرے دن ہمیں تکلیفیں ملی، ہمیں غم اٹھانے ہوں گے، ناکام ہوں گے، ہم اپنے محبوب کی غلطیاں، غلط فہمی، قسمت یا موت کو ہاتھوں کو کھو دیں گے. یہ سب ہوتا رہے گا. ہم اکیلے نہیں ہیں، یہ سب کے ساتھ ہوا ہے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا. کیا بادشاہ، کیا فقیر، سب اس سے گزرتے ہیں. دوسرا، زندگی تکلیف ہے اور ہمارا رد عمل اس کا مرم. میں نے سوچا کہ اگر زندگی تکلیف ہے تو پھر سیلف ہیلپ لینے اور ہمیشہ ہمت نہ ہارنے کا کیا فائدہ. لیکن نہیں، کمزور لوگوں میں اور بظاہر مضبوط نظر آنے والے لوگوں میں کیا فرق ہوتا ہے. مسئلے دونوں کو درپیش ہوتے ہیں، لیکن بہادر لوگ نا ان کا مقابلہ کرتے ہیں، وہ فائٹ بیک کرتے ہیں، اپنے ٹوٹے ٹکڑوں کو سمیٹتے ہیں، خود پہ چسپا کرتے ہیں. اس کا رد عمل یہ نہیں ہوتا کہ وہ 8 گھنٹے بستر پہ لیٹے رہیں، بلکہ وہ اپنا ذہن استعمال کرتے ہیں کہ ہم نے اس مسئلے سے کیسے نکلنا. آپ بھی جب ایسے مقام پہ آ جائیں جہاں زندگی آپ کو کسی ناکام صدمے یا سیٹ بیک کا زخم دے، آپ وقتی طور پہ شوق میں جائیں گے، مفلوج ہو جائیں گے. لیکن سیلف ہیلپ لینے کا یہی طریقہ ہے نا کہ آپ وہاں سے نکلنے کا راستہ تلاش کریں. جب پلان ناکام ہو جائے تو اس کو فکس کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ بس وہی کریں. پلان ناکام ہو تو واپس کامیابی حاصل کرنے کے لیے پلان ہی بنایا جاتا ہے. مگر کیسے؟ زندگی تکلیف ہے اور تکلیف کو کم کرنے کے لیے اپنے موڈ کو حرکت دینا ہوگی. نیا پلان بنانے کے لیے اپنے موڈ کو حرکت دینا ہوگا. اپنے موڈ کو امپروو کرنا ہے، موڈ درست کرو. یہ بات فضول ہے، یہ بہت بڑی فضولیات ہے. اس بات سے بڑی کوئی فضولیت نہیں ہو سکتی جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اپنا موڈ درست کرو. انسان جادو کی چھڑی گھما کے موڈ تھوڑی بہتر کر سکتا ہے. انسان صرف موڈ کو حرکت دے سکتا ہے. حرکت دینے سے وہ بہتر ہو جائے گا. اور حرکت کیسے دی جاتی ہے؟ جیسے آپ اپنے جسم کو دیتے ہیں. آپ کا ذہن حرکت میں کرے گا، جب ذہن حرکت میں آئے گا تو جذبات حرکت کریں گے، اور جب جذبات حرکت میں آئیں گے تو موڈ حرکت میں کرے گا. یہ ایک چین ری ایکشن ہے. پہلا عمل خود ہوگا تو خود بخود اگلا عمل، اور اس کے بعد اگلا 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 اگلا. ٹھیک ہے. اپنی غلطیوں کی نشاندہی کریں. آپ نے ایمانداری سے تجزیہ کرنا ہے. آپ نے اپنی غلطیاں لکھنی ہیں. جو واقعہ آپ کے لیے اذیت کا سبب بنا، اس کی وجہ کیا تھی، کیا کیا غلط ہوا، اور آگے کیا غلط ہونے والی چیزیں ہیں، کہاں مجھ سے غلطی ہوئی، کہاں میری ٹیم سے غلطی ہوئی. سب لکھتے رہیں. میں نے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس بنائے، ایونٹ سے ریلیٹڈ ساری غلطیاں لکھی. پھر سوچا کہ ان غلطیوں کو کیسے دور کرنا ہے، دراصل میں ان کو ہونا کیسے چاہیے تھا. ٹھیک ہے. اور پھر میں ہر ایک سے نہیں ملی، کیونکہ میں نے بنا ڈسپلن ہر ایک کو اکٹھے ملنے کے لیے کہہ دیا، جس سے ہجوم بڑھ گیا. سو میں کسی ایک سے بھی پراپرلی نہیں مل سکی. میں نے ایک دن پلان کیا، اپنی غلطیوں کا جائزہ لیا. 5واں پوائنٹ، خود کو منفی باتوں سے دور رکھیں. اگلا قدم جو آپ نے کرنا ہے وہ ایک ایسا قدم ہے جو آپ نے نہیں کرنا، یعنی خود کو سٹریس نہیں دینا، خود کو منفی باتوں سے دور رکھنا ہے. جیسے میں نے اس رات جب فہرست بنا کے لڑی تو میں نے فون نہیں چیک کیا. میں نے دیکھا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا تبصرہ کر رہے ہیں، میری فرینڈز کیا کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے. جب آپ ایک برے دن سے گزر رہے ہو نا تو آپ پہلے سے زیادہ حساس ہو جاتے ہیں. تو جب آپ منفی چیزیں پڑھتے ہیں یا سن کر آپ کے خود کو مزید اذیت دے رہے ہوتے ہیں، یہ نہ کریں. خود پہ رحم کھائیں. خود کو ایک بیمار بچے کی طرح ٹریٹ کریں جس کو آرام کی ضرورت ہے. کبھی دیکھا ہے کسی بیمار بچے کے گرد سب شش کرتے ہیں تاکہ اس کو کوئی آواز نہ آئے، وہ تنگ نہ ہو.
تو سیم آپ نے وہی کرنا ہے، کوئی آواز اپنے کانوں تک پہنچنے نہیں دینا۔ 6th پوائنٹ از اپنا کنٹرول واپس لینا۔ جب آپ ان مرحلوں سے گزر رہے ہوں، آپ اپنی حرکت کو، موڈ، جسم کو، جذبات کو، ذہن کو، موڈ کو حرکت دے ڈالیں، تب جا کے آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ اپنا کنٹرول واپس کر سکیں۔ ہم بہت سنتے ہیں نا یہ بات کہ آپ اپنا کنٹرول واپس لینا چاہیے، اپنی زندگی، اپنے موڈ کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہیے۔ یہ کام آخر کیسے کیا جاتا ہے؟ انسان کے ہاتھ سے کام نکلا جا رہا ہو تو سب خراب ہو رہا ہوتا ہے۔ مثلا گھر میں اچانک مہمان آ جائیں تو تفری مچ جاتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہاں سے شروع کریں۔ امی گھر نہیں ہے، فریج میں کچھ نہیں ہے، گھر صاف نہیں ہے، کیا کریں؟ ایسے میں انسان گھبرا جاتا نا۔ تب آپ نے سب اپنے کنٹرول میں لینا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 2 کام کرنے۔ اول آپ نے یاد کرنا ہے کہ آپ کو جو کرنا ہے وہ آپ کیوں کر رہے ہیں، کیا وجہ تھی جس وجہ سے آپ نے شروع کیا، ٹھیک ہے؟ پھر گلٹ اور اسٹریس کی دھند دماغ پہ اتنی چھائی ہوتی ہے کہ انسان وہ وجہ بھول جاتا ہے جس کے باعث آپ وہ کام کرنا بھول جاتے ہیں۔ مہمان آپ کے گھر کھانا کھانے نہیں ہیں، آپ سے ملنے آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے جو ریڈرز، میرے جو ریڈرز تھے وہ سیون میں مجھ سے ملنے آئے تھے، میری پریزنٹیشن دیکھنے نہیں آئے تھے، ٹھیک ہے؟ جب میں نے اس وجہ، سارے معاملے کی وجہ یاد کی تو وہ مجھے اتنا پیچیدہ نہیں لگا، مجھے لگا یہ آسان ہے، سادہ ہے۔ میں کنٹرول واپس لینے کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ سب سے سادہ طریقہ اختیار کیا جائے، کام کو تقسیم کیا جائے، وقت کو تقسیم کیا گیا۔ میرے پاس 3 گھنٹے اور اگر میں ہر مہمان کو اتنے منٹ دوں تو میں سب سے مل سکتی ہوں۔ سب سے اہم کام کو اوپر رکھیں، باقی اس کے بعد دوسرا کام۔ اپنا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے کام ڈیلیگیٹ کرنا۔ کسی کام کو ڈیلیگیٹ کرنا ایک آرٹ ہے اور یہ کامیابی کا راز ہے۔ کام کو ڈیلیگیٹ کرنے کا مطلب ہے صرف اپنے کام کا حصہ، اپنے حصے کا کام کریں۔ بہت سارے کام مختلف لوگوں کو سونپے، تم یہ کرو، تم وہ کرو، تم اس حصے کو سنبھالو، تم یہ مینج کرو۔ آپ صرف سپروائز کریں، اس کو کہتے ہیں میکرو مینجمنٹ، یعنی اوپر سے کام کو سپروائز کرنا۔ جو لوگ مائکرو مینجمنٹ کرتے ہیں، یعنی اپنے کام کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں، چھوٹا حصہ بھی خود کرتے ہیں، اور آپ کسی بھی وقت کو لیپس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نہیں کریں گے نا تو انسان کولیپس کر جاتا ہے کسی وقت۔ جن لوگوں پہ آپ کا زور چلتا ہے نا، ان کو حکم دے کہ تم یہ کام کرو، تم یہ کام کرو، میری طرح پہلے دن چیخنے چلانے اور غصہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ میں نے پریزنٹیشن کینسل کر دی، اس کا وقت نہیں ہے، غبارے سارے سٹیج پہ گر گئے، میں نے کہا ان کو یہیں رہنے دو، یہ ایسے ٹھیک ہیں، لوگ یہاں غبارے دیکھنے نہیں آ رہے۔ فلیکس 2 دن سے کھڑے رہنے کے باوجود بوجھ کے باعث کافی حد تک خود ہی سیگے ہوئے تھے، مگر مجھے ان مادی چیزوں کی اب پرواہ نہیں تھی۔ لوگ مجھ سے ملنے آ رہے تھے اور میں کیسا محسوس کروں، یہ اہم تھا میرے لیے۔ اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوا، سب اچھا ہو گیا، میرا دل مطمئن ہو گیا، اور میں نے اس واقعے سے بہت کچھ سیکھا۔ میری کم اعتمادی اس لیے لوٹ آئی تھی کیونکہ میں بہت سے لوگوں کی طرح کم اعتمادی کا شکار ایک عمر تک رہی ہوں۔ ہمیں سے بہت سارے لوگ ایک عمر تک کم اعتماد رہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان لوگوں کی طرح پر اعتماد، بولڈ ہوں، جو ہمیں پسند ہے۔ انٹرنیٹ پہ کتنے مٹیریل موجود ہیں، کتنی ویڈیوز ہیں کہ خود کو با اعتماد بنائے، لیکن ہم نہ ان کو دیکھتے ہیں، نہ ان پہ عمل کرتے ہیں۔ اتنا سیلف ہیلپ مٹیریل ہونے کے باوجود ہم کیوں ان پہ عمل نہیں کر سکتے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے فیوریٹ با اعتماد لوگوں کو بس کاپی کریں اور ان جیسے بن جائیں؟ لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ کچھ دن بعد کسی فنکشن میں، کسی گیدرنگ میں ہم لوگوں کے سامنے ایسے مواقع فیس کرنے پڑ جاتے ہیں کہ ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم ایسے مواقع کے آنے سے پہلے ان کی تیاری کرتے ہیں، ہم خوب اچھا تیار ہو کے جاتے ہیں اپنے کپڑوں، اپنے جوتوں پہ، اور وہاں جا کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے اعتماد سے بیٹھتے ہیں۔ لیکن پھر بھی جب ہم محفل سے لوٹتے ہیں نا تو خالی ہاتھ ہوتے ہیں، خالی دل ہوتے ہیں۔ ہماری سیلف اسٹیم مزید لو ہو جاتی ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کوئی ہم سے مرعوب نہیں ہوا، وہاں لوگ ہم سے بہتر تھے۔ ان سب کی وجہ ہماری انسیکیورٹیز ہیں۔ میری بھی غلطی یہی تھی، میں ڈیکوریشن، فلیکس، پریزنٹیشن وغیرہ کی اتنی پرواہ کر رہی تھی کہ مجھے یہ دیکھنا چاہیے تھا نا کہ میں کیسا محسوس کر رہی ہوں۔ یہ مادی چیزیں ہیں، یہ خوشی نہیں دیتی، سکون نہیں دیتی، خوشی اندر ہونی چاہیے۔ لیکن آپ کو اگر اپنی ذات میں اعتماد لانا ہے نا تو آپ کسی بھی محفل میں جانے سے پہلے سوچیں کہ میں آج کیا محسوس کر رہی ہوں، میں کمفرٹیبل ہوں کہ نہیں، میری ضروریات کیا ہیں۔ اپنے اندر سیلف اعتماد کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ کسی بھی
سیلف کانفیڈنس، اپنے اندر کا اعتماد پیدا کرنے کے لیے جب آپ کسی بھی محفل میں جائیں، آپ نے اپنے طریقے سے چلنا ہے، آپ نے اپنی رائے دینی ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا، نڈر ہو کر رائے دیں۔ اختلاف کرنا انسان کو اعتماد میں لاتا ہے۔ جن لوگوں کے سامنے آپ مروب ہو جائیں، بھلے وہ رشتہ دار ہوں، کسی لحاظ سے سینئر ہیں، ان کے سامنے ادب اور شائستگی سے اپنی رائے دینا شروع کریں، خود سے سچ بولیں۔ جب میں اس سے متفق ہی نہیں تو میں کیوں جی کر کے گردن ہوں؟ نہیں سر، آپ کی بات اپنی جگہ ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایسی جگہ پہ ایسا ہونا چاہیے۔ پھر بحث نہ کریں، بحث آپ کو بہت خراب کرے گی، اپنی رائے پہ اڑ نہ جائیں، ایک دفعہ رائے دیں اور دوسرے کی رائے سن کے اچھا کہہ دیں، بس بات ختم۔ نہ خود کنونس ہو، نہ دوسروں کو کنونس کرنے کی کوشش کریں، آواز اونچی نہ کریں، ٹھیک ہے؟ آپ کی رائے غلط ہے، اگر لگے کہ آپ کی رائے غلط ہے اور دوسروں کی درست ہے تو اس کو مان لیں، ٹھیک ہے؟ ماضی کے ان واقعات کو یاد کریں جن میں آپ نے خود کو بہت اچھا محسوس کیا۔ اور آخر میں ایک بات، اعتماد نہ بے خوف ہونے سے آتا ہے۔ جب آپ زیادہ لوگوں سے ملنے جلنے لگے تو آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو کھونے کا خوف آپ میں نکل جاتا ہے، اس لیے اپنا سوشل سرکل وسیع کریں، مختلف لوگوں کے سے دوست رہیں، ایک دوست پہ بوجھ نہ ڈال کر نہ خود کو تکائیں نہ اس کو تکائیں۔ لوگوں کو ناراض کرنے کا خوف یعنی پیپل پلیزنگ کی عادت سے نکل جائیں، اعتماد دلاتا ہے یہ چیز آپ کو۔ جب بھی اعتماد کھونے لگے نا، آپ کے گرد ہر چیز ٹوٹ کے بکھرنے لگے، میری فہرست یاد کیجیے گا۔ جسم کو حرکت میں لائیں تاکہ جذبات حرکت میں آئیں، جذبات حرکت میں آئیں گے تاکہ ذہن حرکت میں آئے، ذہن حرکت میں لائیں تاکہ موڈ حرکت میں آئے۔ جب تک آپ زندہ ہیں نا، برے واقعات بھی ہوں گے، ناکامیاں بھی ہوں گی، موڈ بھی خراب ہوگا، جھگڑے بھی ہوں گے اور مایوسیاں بھی ہوں گی، ان سب کو ہونے دینا۔ صرف ایک چیز نہ چھوڑیں، حرکت۔ ہم سب پہ عروج بھی آئیں گے، ہم سب پہ زوال بھی آئیں گے۔ ہم کیسے انسان بنتے ہیں یہ طے کرے گا ہمارا رد عمل جو ہم زوال میں دیتے ہیں۔ زوال میں ہمت نہیں ہارنی اور لڑتے رہنا، خود کو بار بار جوڑتے رہنا۔ عروج میں ہمیں اپنی کامیابی پہ خوش ہو کے بہک نہیں جانا، بلکہ اس عروج کو مزید لمبا کھینچنے کے لیے پہلے سے زیادہ محنت کرنی، اس سے پہلے کہ وہ آخری زوال شروع جو ایک نہ ایک دن ہم سب کے اوپر آنا ہے۔ آج کے سوالات۔ نمبر 1، کسی انسان کی موجودگی میں آپ خود کو بہت پر اعتماد محسوس کرتے ہیں اور کیوں؟ نمبر 2، کس انسان کی موجودگی میں آپ خود کو بہت کم اعتماد محسوس کرتے ہیں اور کیوں؟ نمبر 3، کس طرح کے لوگوں کے درمیان آپ کا اعتماد ان کے خوف کے باعث متزلزل ہو جاتا ہے؟ نمبر 4، کس طرح کے لوگوں سے آپ جلد مرعوب اور متاثر ہو جاتے ہیں اور اپنا اعتماد کم محسوس کرتے ہیں؟ نمبر 5، کوئی ایسا انسان جس کی پر اعتماد شخصیت آپ کو بہت پسند ہو، اس انسان کی وہ تمام خصوصیات لکھیں جو آپ کے خیال میں آپ کے اندر موجود نہیں ہیں۔ نمبر 6، آپ کے ظاہری حلیے میں وہ کیا شے ہے جو اگر درست نہ ہوتی تو آپ کسی کے سامنے اعتماد سے نہیں جا سکتے تھے۔ نمبر 7، آپ کے سامنے کن موضوعات پہ بات کی جائے تو آپ خود کو کمتر محسوس کرتے ہیں اور ان پہ بات نہیں کر سکتے۔ نمبر 8، ایک ایسا کام جس میں آپ بہت اچھے ہیں۔ نمبر 9، اپنے الفاظ میں اپنی 3 خوبیوں کی تعریف کریں۔ نمبر 10، ماضی میں ایسا وقت یاد کریں جب آپ نے خود کو بہت پر اعتماد محسوس کیا، آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ تھی؟ نمبر 11، کیا آپ حاضر دماغ ہیں یا لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے آپ کا دماغ مختلف جگہوں پہ گھوم رہا ہوتا ہے؟ آج کی مشق، بعض اوقات آپ کی خامیاں صرف آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں، دوسروں کو نہیں، اس لیے ان کو قبول کرنا سیکھیں۔ اپنی خوبیوں اور خامیوں کو قبول کرنا اور خود کو حال میں حاضر رکھنا ہی خود اعتمادی کی بنیاد ہے۔ اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اللہ حافظ۔